السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 57واں درس ہے، 57۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سن 5 ہجری کے واقعات پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آج سن 5 ہجری کو ہم ختم کر دیں، اور کل اگر زندگی رہی، میں نے آپ سے ایک دن پروگرام کی چھٹی سے پہلے کہا تھا کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود ایک تعارف کرایا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں خود کیا کہا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ان کی کتاب ہے الشفا، اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، وہاں سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اگر اس کو سمجھیں گے نہیں بات کو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے شروع میں جو لوگ پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ مدینے میں 3 مشہور قبیلے تھے، یاد ہے؟ ایک کا نام بنو نذیر ہے، ایک کا نام بنو قریظہ ہے، اور ایک کا نام بنو قینقاع ہے۔ ان تینوں سے اللہ کے رسول نے پہنچتے ہی یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ تم ہمارے دکھ درد میں، ہم تمہارے دکھ درد میں شریک رہیں گے۔ مدینے پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو آپ سب لوگ اور ہم سب لوگ مل کر اس کا ڈیفنس کریں گے۔ تمہارے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ ساری دفعات 6 مہینہ کے اندر حضور کے مدینہ پہنچنے کے یہ سب طے ہو گیا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں ہم 5ویں میں چل رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد جیسے ہی 4تھا سال لگا تھا، اس وقت ایک قبیلہ، اس میں سے بنو نذیر نے اللہ کے رسول کے قتل کی پلاننگ بنائی، جس پر اللہ کے رسول نے بنو نذیر سے کہہ دیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور انہوں نے کہا تھا اسلحہ نہ لے جائیں، بقیہ جو لے جانا چاہے لے جائیں۔ یاد ہے؟ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ یہ جو بنو نذیر، اس کا جو چیف تھا، اس کا نام تھا ہوئی بن اخطب۔ حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہے، صفیہ ان کا باپ بھی ہے۔ بہت خطرناک قسم کا آدمی تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے نکالا تو اس نے یہ طے کر لیا، اور ایک شرط پر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اسلحہ نہیں لے جائیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں ہمارے خلاف کبھی مدد نہیں کریں گے کسی کی۔ یہ 2 شرطوں پر اللہ کے رسول نے ان کو جانے کی اجازت دی تھی۔ کوئی بن اخطب نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں کبھی بھی آپ کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد پہلا کام ہی یہ کیا کہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے خطرناک اگر جنگ دیکھی جائے تو یہ جنگ ہوئی۔ اس نے کیا کیا؟ جا کر کے سب سے پہلے قریش سے ملاقات کی، اپنے حالات بتائے، اپنا پاور بتایا کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تم بھی ان کے دشمن ہو، ہم بھی ان کے دشمن ہیں، لیکن اب معاملہ بہت سر سے اونچے جا چکا ہے، لہذا ہم دونوں کے مل کر کے بھی مدینہ پر حملہ کرنے سے معاملہ بنے گا نہیں۔ لہذا قریش سے اس نے کہا کہ جو تمہارے دوست قبیلے یہاں موجود ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملاؤ، ہمارے جو دوست قبیلے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اور ملا کر کے پھر ایک ساتھ حملہ کیا جائے، تب جا کر کے بات بنے گی۔ قریش نے بھی کوشش کی۔ بنو غطفان بڑا خطرناک قبیلہ تھا، بڑے جنگجو لوگ تھے، اس سے جا کر کے اس نے ملاقات کی۔ اچھا، وہ رینٹ پہ چلتے تھے، بک جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ہماری اس جنگ میں مدد کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کا بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ کھجوروں کا ہے، لہذا ہم پوری زندگی آدھی کھجور کی فصل ہر سال آپ کو دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو جائیں۔
اس طرح سے کہہ کے بنو غطفان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. قبیلہ بنو سلیم تھا، ان کو قریش میں شامل کر لیا. بنو اسد ان کو شامل کر لیا. اس طریقے سے 5-7 قبیلے پلس قریش اور پلس بنی نذیر، ان لوگوں نے مل کر کے 10,000 کا جتھا اکٹھا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ نا کہ اللہ کے رسول وہ جادو کی چھڑی گھما رہے ہیں، جادو کی چھڑی کہیں نہیں گھومی ہے. ہر جگہ بہت سسٹم سے اسلام اور اسلامی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کے رسول کا خیری ڈپارٹمنٹ آ کر کے بولا کہ معاملہ ایسا خطرناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کرائی. پتا چلا صاحب 10,000 کا لشکر ایک دم تیار ہے اور کسی لمحے اب وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بہت ہی معتبر قسم کے صحابہ تھے ان سے بلا کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. الگ الگ رائے آئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ ایک جنگ کی ٹرک کرتے ہیں اور یہ موسم سردی کا ہے. ہمارا جو لوکیشن ہے مدینے کا، پہلے اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا سمجھے. مدینے کا جو لوکیشن تھا جہاں پر ان پر حملہ ہونے کے چانس تھے، اس میں 2 جانب جو تھا، ایک جانب تو ایسا تھا کہ پہاڑی تھی چھوٹی چھوٹی، لہذا اس پر اونٹ سفر نہیں کر سکتے، اور ایک جانب بہت گھنے قسم کا جو ہے وہ کھجوروں کا باغ تھا، اس میں سے بھی اونٹ نکل نہیں سکتے تھے. تھوڑا سا علاقہ تھا جس کے جانب مدینے پر حملہ ہو سکتا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ علاقہ بھی سیف ہے، یہ علاقہ بھی سیف ہے، یہ علاقہ اتنا خطرناک ہے ادھر سے ہی وہ حملہ کر سکتے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر ایک خندق کھودی جائے. تقریباً جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنی گہری کھودی گئی کہ پانی کی نمی محسوس ہونے لگی. تو اندازہ ہے کہ 15 سے 30 فٹ کم سے کم کھودی گئی ہوگی. 3,000 اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے میں خندق کھودیں گے. اللہ کے رسول نے جا کر کے وزٹ کیا علاقے کو، دیکھا کہ ادھر سے معاملہ صحیح ہے، ادھر سے معاملہ صحیح ہے. یہ اتنا علاقہ جو ہے اگر اس میں خندق کھودنی جائے تو ادھر سے یہ پار نہیں ہو سکتے ہیں. اب یہ بھی تھا کہ کسی وقت بھی وہ آ سکتے ہیں. تو 3,000 فوج کو، ہر فوجی کو ایک ایک گز کھودنے کی ڈیوٹی دی گئی کہ ایک ایک گز جو ہے وہ آپ کیا کریں گے. تو اس کا مطلب 3,000 گز، تو 3,000 گز کی خندق کھودی گئی، گہری اور لمبی. ایک جگہ پہ تھوڑی سی چوڑائی کم تھی، بقیہ ایسی تھی کہ ان کے کوئی گھوڑے جم کر کے کراس نہیں کر سکتے تھے. 6 دن میں خندق کھود دیا ان لوگوں. ایک جگہ پر خندق پھنس گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کر کے اللہ رسول ہمارے قصے میں جو پڑی وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اچھا چلو. اچھا اب یہ مدینے سے دور بھی تھے، سردی کا موسم بھی تھا، پیچھے سے 3,000 آدمیوں کو کھانے کی بھی تکلیف تھی، کچھ بھوک کا معاملہ تھا، لہذا خندق کھودنا مشکل ہو رہا تھا. اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے کہا اللہ رسول یہ ہماری مدد کر دیے، پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کلہاڑا اٹھایا، حالانکہ یہ اپنا ایک گز کھود چکے تھے، اپنا حصہ. یہ دیکھیں آج کی طرح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں لیکن برابر کے شریک ہیں ہر چیز میں. کہیں پر یہ نہیں صاحب میں تو بیٹھا رہوں گا اور صرف جو ہے وہ ڈنڈی ہلاتا رہوں گا، ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلہاڑا اٹھایا، کدال مارا، ایک مارا، تو مسند بن احمد کی روایت ہے کہ زبردست چنگاری نکلی اور ایک ٹکڑا اس کا نکل گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ یمن کے محلات دیکھے اور یمن آپ کو فتح ہونے والا ہے. دوسرا کلاڑا مارا، انہوں نے کہا سیریا کے محلات دکھلائے جو مجھے سیریا بھی فتح ہونے والا ہے. تیسرا مارا، پھر آپ نے فرمایا ایران. 3 کلاڑی مارا اور پتھر پاش پاش ہو گیا. یہ آپ نے خوشخبری دے کر کے صحابہ سے کہا کہ اب پوزیشن سنبھال لو. اب جب پوزیشن سنبھالی گئی، جب اچھا یہ لوگ آ گئے، اچھا ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا
क्योंकि ये अरब ट्रिक नहीं थी, ये ईरानी ट्रिक थी। इनको नहीं मालूम था कि ऐसी जंग हो सकती है कि सामने खंदक का रास्ता ही बंद हो जाएगा। ये अपना उसी गौम में चले आ रहे थे, दनादन। अचानक उन्होंने देखा था कि तो आ गए, बहुत बड़ा गड़ा है और घोड़े को जंप लगा करके कूदा नहीं जा सकता है। अब सारी फौज अबू सुफियान ने कहा ऐसा करो कि यहीं पर लश्कर कैंप गाड़ दिया गया। उन्होंने कहा ऐसा है कि तीर अंदाजी से लड़ाई होगी, तीर चलाओ। अच्छा, ये तो पहले से जब खंदक खोदे तो अपनी पोजीशन भी बनाया इन्होंने कि हम बैठेंगे कहां, छुपेंगे कहां। इनके पास कोई छुपने की जगह नहीं थी, ये तो उधर वाला इलाका पूरा प्लेन पड़ा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने सारी ट्रिक इस्तेमाल की, बहरहाल जो है वो ये लोग उधर क्रॉस नहीं कर पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 दिन तक वो उधर जमे रहे, ये इधर जमे रहे, बीच में तीर अंदाजी होती रही, पत्थर भी फेंके जाते रहे। बहरहाल 2-4 लोग इधर जख्मी हुए, 2-4 लोग उधर जख्मी हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस हुआ कि एक तो खाने की शॉर्टेज है, मुनाफिकीन ने इसमें भी आकर के रंग अपना दिखलाया। उन्होंने लगा रसूल बहुत लंबा मामला खींच रहा है और हमारे घर बहुत छोटे छोटे, हमको डरे कहीं जो है ये कुफारे कुरैश से यहूद जो है मुआहदा करके और पीछे से मदीने पर हमला करते तो क्या हो जाएगा, हमारी घर में औरतें हैं, कोई है नहीं। हुजूर ने कहा जो जो बहाना बनाएगा हम सबको परमिशन देते जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक आदमी अंदर से जंग लड़ ही नहीं रहा है तो यहां रह के क्या करेगा, वो तो और खतरनाक है, लिहाजा इनको जाने ही दो। जो भी आता, अल्लाह के रसूल कहते ठीक है, इजाजत आपको। सहाबा जबरदस्त जमे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि लंबा मामला खींचने पे कहीं ऐसा न हो कि हमारे सहाबा अंदर से इनका जो है वो मोराल खत्म हो रहा हो। तो बनी गतफान के लिए इन्होंने सोचा कि बनी गतफान इसमें सबसे लड़ाकू कबीला शामिल हुआ है जिस पर अबू सुफियान कूद रहे हैं। उन्होंने कहा बनु सुफियान ऐसा करते मुआहदा कर लेते हैं और हम टैक्स पे करने के लिए राजी हो जाते कि मदीना की आधी फसल हम आपको दे देंगे और आप यानी इनकी फौज को तोड़ दो, क्योंकि वो आपको पहले बताया था ना कि बनी गतफान बिकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खरीदने की प्लानिंग बनाई कि इनको खरीद लिया जाए। अगर इनको इतनी क्योंकि उन्होंने खैबर की बात कही थी, अल्लाह के रसूल ने मदीने की जो फसल थी वो खैबर से बहुत ज्यादा थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि लाओ पहले अंसार से मशवरा कर लिया जाए। लिख दिया गया मुआहदा लिख करके बनु गतफान के लोगों से बात करने की बात हुई। तो हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साद बिन मुआज़ अगर तुम कहो तुम्हारे लोग तो हम इन लोगों से मुआहदा करके इनकी फौज को ये कनेक्शन टूट जाए, ये आधी फौज अगर उधर हो जाएगी तो मामला बन जाएगा। साद बिन मुआज़ ने कहा अल्लाह के रसूल ये जो आप कह रहे हैं ये अल्लाह ने आपसे कहा है, ये आपका अपना पर्सनल मशवरा है, अगर अल्लाह बोला है तो कर लो, खत्म बात। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये मैं समझ रहा हूं कि शायद लंबा मामला खींच रहा है 25 दिन से, कहीं अंदर से मामला हमारी फौज का खराब न हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मेरी जाती ये राय है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल जब हम कुफ्र की हालत में थे तब हमने मदीने में एक खजूर किसी को टैक्स पे नहीं किया, आज हमको अल्लाह ने इस्लाम से नवाजा है, हम आधी फसल उनको दे देंगे, हम एक दाना नहीं देंगे और हम जो चाहें वो करें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और आप जैसा हुक्म करें हम करने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से एकदम बेफिक्र हो जाए। अल्लाह के रसूल का चेहरा खिल उठा खुशी से कि ये साहब अंदर से लोग जो है वो, एक उनका इम्तिहान भी था कि अगर अंदर से मोराल खत्म हुआ होगा तो फौरन राजी हो जाएंगे, हाथ टैक्स देकर किसी तरह मामला बचाओ, जंग लड़ो। उन्होंने कहा अल्लाह रसूल हम तो एकदम तैयार हैं। नबी के वसल्लम ने कहा ठीक है। वो जो मुआहदा लिखा गया था साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठाया और उसकी जितनी लिखी थी सब मिटा दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब 25 दिन का मामला हुआ तो इसमें एक शख्स बड़ा खतरनाक था अबू सुफियान के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मामला खतरा बढ़ता चला जा रहा है तो 3 आदमियों ने इरादा किया कुफ्फार से कि इस इलाके में खंदक थोड़ी सी पतली है, अगर यहां से अच्छे घोड़े जंप किए जाएंगे तो इधर आ जाएंगे। तो एक हजरत उमर के भाई, उन्होंने जंप मारा, इधर आ गए लड़ने के लिए। फौज तो पूरी उधर पड़ी है।
عمر بن عبدو 90 سال کا یہ تھا، یہ ان تینوں میں سب سے زیادہ تھا جس کی عمر 90 سال تھی۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمی اس سے یہ ٹکر لینے والا بندہ تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو جم لگایا، یہ ادھر آ گیا۔ تیسرے نوفل بن عبداللہ، انہوں نے جمپ لگایا۔ اس طریقے سے 3 یا 5 آدمی جمپ لگا کر کے ادھر آ گئے۔ تو یہ عمر بن عبدو جو 1000 کے برابر آدمی تھا، اس نے آ کر کے چیلنج کیا کہ اگر تم میں کوئی مرد ہے تو سامنے آؤ۔ اب عمر بن عبدو کے سامنے کون جانا؟ پورا مجمع سن حضرت علی کھڑے ہوئے کہ اللہ رسول میں جاؤں گا۔ حضور نے کہا بیٹھے، خاموش ہو بیٹھے۔ حضور کو معلوم تھا کہ عمر بن عبدو ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی مرد نہیں ہے کیا؟ حضرت علی کو پھر جوش آیا، پھر کھڑے ہوئے، کہا رسول میں جاؤں گا۔ حضور نے کہا بیٹھو۔ تیسری مرتبہ پھر، اب یقینی بات اس کا تو حوصلہ بلند ہو گیا کہ کوئی نکل ہی نہیں رہا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر نعرہ مارا کہ کوئی نہیں ہے کیا؟ آدمی ہی نہیں اس میں کوئی۔ حضرت نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے میں جاؤں گا۔ حضرت نے کہا اچھا ادھر آؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنی تلوار لی، حضرت علی کو کہا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پکڑو۔ کالا امامہ لیا اور اپنے ہاتھ سے باندھا، کہا جاؤ۔ یہ پہنچا اس کے حضرت علی رضی اللہ کے سامنے پہنچے تو یہ پورا ایک دم جو اسلحہ کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں حفاظت کرنے کی ذرا ایک دم۔ تو اس نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا علی بن ابی طالب ہوں۔ کہا بچوں سے جنگ نہیں کرتے، برابر کے آدمی کو بھیجو، بے مطلب چلے آئے ہو، میں تم کو مارنا اپنی شان کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میں آپ کو مارنا اچھا سمجھتا ہوں، میں آیا ہوں۔ اس سے پہلے حضرت علی نے کہا میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، فائدے میں رہو گے۔ اس نے کہا یہ ناممکن ہے۔ پھر اس نے کہا کوئی دوسری بات؟ تو اس نے کہا کہ تم جاؤ کسی بڑے آدمی کو بھیجو۔ جب حضرت علی نے یہ جملہ کہا کہ میں تمہارے مارنے پر مجھے خوشی ہوگی، وہ غصے سے بےتاب ہو گیا۔ گھوڑے پہ تھا، اس نے کہا کہ چونکہ تم پیدل ہو میں گھوڑے پہ ہوں لہذا یہ مردانگی نہیں ہے، گھوڑے پہ سے جمپ کر گیا۔ کون؟ عمر بن عبدو، اور اپنے گھوڑے کی ٹانگ کو کاٹ دیا اس نے۔ اس لیے بتانا چاہ رہا میں اتنا بڑا مرد ہوں، ایسا نہیں کہ میں گھوڑے پر لگ کر بھاگنے کی پوزیشن، گھوڑا اس پوزیشن میں نہیں رہے گا کہ میں بھاگوں۔ اس نے بڑھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب اس نے وار کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال سے روکا، لیکن تلوار کی نوک آتی ہوئی اس کو کاٹتی ہوئی جو ہے نا حضرت علی کے پیشانی سے گزر گئی، نشان آ گیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ فاتح خیبر ہے، نبی کی دی ہوئی تلوار ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر اٹھا کر کے جب تلوار ماری ہے ایک ہی بار وہ صاحب کنارے ہو گیا، ایسے کٹا سائڈ سے کٹ کے کنارے ہو گیا۔ حضرت علی بڑھے، گر گیا۔ جیسے نعرے تکبیر مارا پوری فوج میں نعرہ ہو گیا کہ عمر بن عبدو مارا گیا، وہ 1000 آدمی ختم۔ ادھر سے حضرت عمر کے جو بھائی بے کافر تھے ذرار بن خطاب ادھر پلٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر وار کیا۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ میں لپٹ جاؤں گا تو وہ بھاگنے کی کوشش کی، بہرحال اس نے عمر پر حملہ کیا۔ جب پلٹ دیکھا کہ میرا بھائی ہے تو نے کہا جاؤ چھوڑ دیتا ہوں، بہرحال وہ واپس ہو گیا۔ نوفل بن عبداللہ جب کودنے لگا تو وہ گر پڑا خندق میں، اور جب گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ جب گردن ٹوٹی تو وہ اس میں ختم ہو گیا۔ یہ 5 آدمی آئے تھے، 2 اس طرح سے مر گئے، 2 کراس کر گئے، یا 3 آئے تھے، 1 کراس کر گیا، 2 مارا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بندہ مارا گیا اب نوفل بن عبداللہ، یہ بھی اپنا بڑا سپہ سالار تھا، کیونکہ یہ وہی لوگ نکل کر آئے تھے جو بڑے سرما قسم کے لوگ تھے۔ تو جب وہ گر گئے تو قریش نے ان سے کہا کہ اس کی باڈی ہم کو اٹھانے دو، ہم سے اس کے بدلے میں 10,000 درہم لے لو، لیکن باڈی ہم کو اس خندق سے نکال لینے دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی لعنت ہے اور تیرے 10,000 کے اوپر بھی لعنت ہے، تو باڈی ویسے لے جا، مجھے ایسے آدمی کی باڈی کا پیسہ نہیں چاہیے، اس کو بھی لے جا، یہ خندق بھی پاک ہو، اس کو بھی لے جا اور 10,000 روپیہ بھی لے جا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نکل گئے۔ اس کے بعد وہی چلتی رہی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, परवरदिगार आलम से दुआ की, परवरदिगार आलम मदद फरमाइए, मामला बड़ा संगीन हो गया है, खाने की प्रॉब्लम है, और दिन पर दिन, अब ये 29वां दिन हो गया, पूरे दिन जो है वो इतनी शदीद उधर से तीर अंदाजी हो रही है कि एक रवायत में आता है कि यही वो दिन है जिस दिन हुजूर की 4 नमाज लगातार कज़ा हुई। जिंदगी में कभी इतनी नमाज हुजूर की कज़ा नहीं थी, एक ही नमाज एक मरतबा कज़ा हुई थी, दूसरी मरतबा ये कज़ा हुई। बाद रवायत में कि 4 दिन में एक एक नमाज कज़ा हुई। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अफसोस हुआ नमाज के कज़ा होने का, लेकिन जमे रहे। 30वें दिन परवरदिगार आलम ने जबरदस्त किस्म की जो है हवा चलाई। रात का वक्त था, मौसम सर्द था। अब जब हवा चलना शुरू हुई तो ये जो खेमे वे, अच्छा आप देखिए, खंदक के उस पार वो है, खंदक के इस पार ये है, ज्यादा 20 फीट 25 फीट की खंदक है, उधर हवा चल रही है, इधर हवा नहीं चल रही है। 20 फीट के उस पार हवा है जबरदस्त। कुरान मजीद ने इसका जिक्र किया कि मैंने ऐसी फौज को भेजा जो तुम इनको नजर भी नहीं आई। बहरहाल जब हवा चलना शुरू हुई, इतनी शदीद हवा चली कि इनके खाने वाने जितने टेंट पेंट गार्ड रखे थे सब किनारे हो गए। अबू सुफियान ने कहा कि अब ऐसा है, भाग लो वरना जो है मामला खराब हो जाएगा। इसी दरमियान में ये जो दूसरा कबीला था, असल बात बताना चाह रहा हूं, इस दरमियान में जो दूसरा कबीला मदीने वाला था जिसका नाम बनु नजीर था, बनु नजीर तो भाग गए थे और हुई बिन अख्तब इन सबको लेकर के आया था। दूसरा कबीला बनु कुरैजा, हुई बिन अख्तब ने जा करके बनु कुरैजा से, इसी दरमियान में जब इधर 25 दिन का ये लोग खेमा गाड़े रहे, उनसे जा करके उन्होंने साठगांठ कर ली, वो इनके साथ शामिल हो गए। बनु कुरैजा शामिल नहीं हो रहा था, इनका सरदार काब बिन साद इनके सरदार का नाम था। उसने कहा देखो हमसे नबी के वसल्लम से मुआहदा है और मैंने कभी अल्लाह के रसूल को झूठ बोलते नहीं देखा है, लिहाजा उन्होंने हमसे वादा किया है, हम भी वादा किए, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उसने कहा 10,000 का लश्कर आया है, आज मामला खत्म हो जाना है, लिहाजा इसमें सपोर्ट करो, इसके बाद से पूरी जिंदगी क़यामत तक के लिए हम लोगों को सुकून रहेगा। आज से मामला इस्लाम का खत्म, फाइल बंद इसकी। बहुत समझाया, वो अपने किले का दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। बहरहाल उसने खोल दिया, खोलने के बाद ये सब बताकर वो उनके साथ हो गए। उसने कहा कि अगर कुरैश भाग गए, उनको था कि कुरैश यहाँ आए लड़ने, हार भी जाएंगे, भाग जाएंगे, हमको रोज यहीं बगल में रहना, हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा अगर वो भाग गए तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे कबीले वाले यहाँ आकर रुक जाएंगे। नतीजा यही निकला कि अबू सुफियान अपने साथियों को लेकर के रवाना हो गए। बनु कुरैजा अपनी जगह रह गए। कोई बिन अख्तब ने अपने वादे के मुताबिक अपने गांव जाने के बजाय इनके यहाँ क़याम कर दिया। वह नबी के वसल्लम फजर की नमाज पढ़े 30वें दिन या 21वें दिन, और वहां से पढ़ करके मदीना वापस आ गए। यहाँ आ गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए एकदम असलहे से लैस। काला रसूल आपने तो असला उतार दिया, नहाने वाले की तैयारी कर रहे हैं, हम तो अभी लैस हैं और पूरे फरिश्ते लैस हैं, कोई अभी फरिश्ता जो है असला नहीं उतारा। ये बनु कुरैजा से निपटने अल्लाह ने कहा है, ये रोज रोज का पंगा नहीं है, आज इनको मामला खत्म करो इनका। तो हुजूर आलम ने कहा कि हमारे जो सहाबा है बहुत थके हुए हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, फौरन निकले। उन्होंने फौरन सहाबा को कॉल किया, मस्जिद नबी में आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फौरन यहाँ से बनु कुरैजा चलो। असर की नमाज का वक्त हो रहा था। उन्होंने कहा देखो असर की नमाज कोई आदमी नहीं पढ़ेगा, वहां जाकर के पढ़ने का है, बनु कुरैजा के इलाके में पहुंचकर पढ़ना है। रास्ते में नमाज का वक्त जाने लगा तो एक सहाबा के गिरोह ने कहा देखो अल्लाह के रसूल ने कहा है जल्दी निकलो, नमाज छोड़ो, ये नहीं बता, नमाज पढ़ लेनी चाहिए। एक गिरोह ने कहा नहीं साहब मैं तो नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक वहां पहुंचूंगा नहीं। एक गिरोह ने नमाज पढ़ी असर की, एक गिरोह ने नमाज छोड़ दी, नमाज कज़ा हो गई। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अल्लाह के रसूल के सामने ये मुकदमा आया कि एक ने नमाज छोड़ दी और एक ने नमाज पढ़ी और सफर को जारी रखा, तो आपने फरमाया जिसने सफर को जारी रखा और नमाज भी पढ़ ली वो मेरे मकसद को समझा। मैं ये नहीं कहना चाहता था नमाज छोड़ दो, मेरा कहने का मतलब जल्दी चलो। और जिसने नमाज छोड़ दी और वहां जाकर के नमाज पढ़ी, गुनाह उस पर भी नहीं है क्योंकि उसने मेरी जाहिरी बात पर अमल किया। बहरहाल ये बीच का एक मसला आ गया था, इसने बता दिया कि अहादीस में मकसद के हुसूल को हमेशा सामने रखना चाहिए। जब कोई बात बयान की जाती है तो उसका मकसद एक होता है, वो मकसद को हमेशा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल यहां पहुंचे
جب ان کو معلوم ہوا کعب بن اسعد کو، جو ان کا بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے قلعہ بند کر لیا. اللہ کے رسول کے صحابہ چاروں طرف گھیر لیے. یہ اپنے قوم سے کہا. اب ہوئی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. اس کے سردار نے پھر کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ایک بہترین شکل یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کے رسول ہم سب کو معاف کر دیں کہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ہوئی بن کعب نے کہا، ہوئی بن اخطب نے کہا کہ دیکھو یہ تو کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا. سارے قبیلے والوں نے کہا ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے کہا پھر دوسری پوزیشن پیش کرتا ہوں، ایسا کر لو. کہا وہ کیا ہے؟ کہا لڑو گے شکست تو کھانی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو پہلے قتل کر دو سب کو، تاکہ اگر ہم لوگ زندہ رہیں تو یہ نہیں ہو کہ ہماری عورتیں قید ہو گئی، بچے غلام بن گئے، وہ دیکھنے کے رہے. ان کو پہلے اپنے ہاتھ سے سب کو مار ڈالو. تو اس لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی بچوں کو کون مارے گا؟ کہا پھر تیسری شکل یہی، آج سنیچر کا دن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یہ جانتے ہیں کہ یہودی سنیچر کے دن حملہ نہیں کر سکتے، لہذا آج وہ بڑے اطمینان سے ہوں گے اور ہم لوگ رات میں چلو حملہ کرتے تاکہ وہ اطمینان میں ہے اور رات میں حملہ ہو جائے. تو ہوئی بن اخطب نے کہا کہ اس کے پہلے ہم نے شرارت کی سنیچر کے دن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو کیسا ڈنڈا پڑا، اور آج شرارت تم پھر وہی کروانے جا رہے ہو، پھر ڈنڈا پڑ جائے گا، لہذا ہم سنیچر کو تو حملہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تینوں بات کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ آپ جو تمہارا دل چاہے تم لوگ کرو، بہرحال میں نے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ تنگ کر دیا. 26واں دن تھا کہ انہوں نے وہ سرنڈر ہو گئے. انہوں نے کہا آپ جو کہیں وہ مکمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی درمیان میں ایک صحابی کے بارے میں ان کو معلوم ہوا، بنو قریظہ والوں کو، ان سے ان کے تھوڑی دوستی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان صحابی کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے، اگر وہ جو کچھ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ گئے، انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا دیکھو معاملہ بہت خطرناک ہے، تم ہمارے دوست تو اچھی بات ہے لیکن میں مسلمان ہوں، معاملہ بہت خطرناک ہے. انہوں نے ایک اندر کی بات اللہ کے رسول کی یہودی کے سامنے بیان کر دی. انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ میں معاملے کو بنانے کی کوشش کروں گا، دوبارہ ان کا نام ہے. جب یہ انہوں نے جملہ ادا کر دیا کہ وہ تو حلق پر اشارہ کر کے کہا کہ تم لوگوں سب کو ماریں گے تم نے جتنی شرارت کی. اب ان کو یہ ہو گیا کہ ہم نے تو اسلام کے خلاف ایک راز کو کیا کر دیا، اگل دیا. کہ وہاں سے آئے، جا کر کے مسجد نبوی کے ستون میں اپنے آپ کو باندھ دیا رسی سے، اور باندھ کر کے کہا کہ اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جب تک اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا تب تک ہم اپنے آپ کو اس ستون سے کھولیں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایسی سی بات ہو گئی ہے، ان کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے یہ راز اگل دیا وہاں جا کر کے اور اپنے آپ کو مسجد میں باندھ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ اس کو معاف کر دوں، لیکن اب اس نے ڈائریکٹ اپنا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیا. اب اللہ جانے اور وہ جانے، مجھ سے مطلب، میرے سامنے آتے تو میں اللہ سے دعا کرتا. بہرحال انہوں نے اپنے کو وہیں باندھے رکھا. ایک روایت میں ہے کہ 25 دن باندھے رہے. صرف ٹوائلٹ کے لیے، نماز کے لیے کھولے جاتے تھے، اور یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک اللہ کے رسول نہیں کھولیں گے تب تک کسی ستون میں پڑے رہیں گے چاہے مر جائیں. بہرحال یہ ایک بیچ کا واقعہ ہوا. اس کے بعد یہ لوگ جب سرنڈر ہو گئے، نبی کے امتحان میں بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ نے بنو نذیر کے ساتھ کیا تھا کہ سب کو جانے کی اجازت دے دی تھی، ویسا آپ ہمارے ساتھ بھی کر دیں. انہوں نے کہا وہ معاملہ یہ معاملہ الگ الگ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں ایک آدمی ہے سعد بن معاذ، میں ان کو ہم لوگ حکم بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں ہم کرنے کے لیے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور انہوں نے کہا جاؤ اور جو تم فیصلہ کرو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ پہنچے، انہوں نے توریت، کیونکہ وہ پہلے توریت پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے توریت کے مطابق فیصلہ کر دیا. توریت میں باب استثناء ایک چیپٹر ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 10 ہے، چیپٹر نمبر 20 ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی معاہدہ کے خلاف ورزی کرے
तो उनके मर्दों को कत्ल कर दो और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लो और जितनी प्रॉपर्टी इस पर कब्जा कर लो। उन्होंने कहा यही फैसला कर दे। हाँ, तो साद बिन मुआज जिनको वो अपना आदमी समझ रहे थे कि ये हमारा बंदा है पुराना, साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला कर दिया कि जितने इनके मर्द है सबको कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए और जो माल है मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। यही फैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आप फैसला करने में तैयार है। अल्लाह के रसूल ने इसी फैसले को कबूल कर लिया। बनु नज़ीर का मामला क्या हो गया, यहीं से उनकी फाइल लपेट दी गई। 400 आदमी, एक रवायत पे है कि 400 आदमी इसमें कत्ल किए गए। सबसे ज्यादा जो कत्ल हुआ है वो बनु नज़ीर का इसी वाक़े में हुआ है। टोटल हमने आपको एक दिन बताया था जब जंग शुरू किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टोटल जंगें लड़ी हैं उनकी तादाद 82 है। और वो जंग नहीं है बल्कि आप ये कहें जैसे पुलिस वाले कभी किसी के यहाँ दबिश डालते हैं, कभी जो है चोर को पकड़ने के लिए रात में जो छापा मारते हैं, वो सारी सब कुछ मिला करके जो है वो 82 है। यानी 82 ऐसी कार्रवाइयां हैं जिसमें पुलिस या मिलिट्री इन्वॉल्व हुई है। वो चाहे चोरी का केस हो या ये किसी ने जो बेदखली की उसका केस हो, सब मिला करके। और इसमें अंदाजा ये है 7 या 9 जंगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज चीफ ऑफ आर्मी खुद शामिल हुए हैं। लेकिन इन सब में मरने वालों की तादाद टोटल 1000 है। उसमें से 400 ये, उसमें से 400 ये लोग हैं जो इस जंग में मारे गए। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कब्जा कर लिया। बहरहाल सारी तकसीम हो गई। तकसीम होने के बाद ये सहाबी जो अपने आप को सुतून से बांधे हुए थे, कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया है। जब हुजूर ने कहा अच्छा जाओ उनको खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया, तो सहाबी दौड़े कि हम जाके खुशखबरी सुना। हर आदमी दौड़ा, खोलने लगेगा नहीं, खोलने का नहीं मुझे। मैंने कसम खाई है कि मुझे नबी ही अपने हाथ से खोलेगा तो हम खुलेंगे वरना नहीं खुलेंगे। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मालूम हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आए और आने के बाद जो है आपने अपने हाथे से उनको खोला और खोलने के बाद जो है वो उनके बताया कि आपकी तौबा जो है वो कबूल हो गई है। इस जंग के बाद बुखारी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बड़ी खुशखबरी दी आपने फरमाया कि अब आज के बाद कोई भी काफिर हम पर हमला नहीं करेगा, अब हम अटैक करेंगे, हम डिफेंस की पोजीशन से आज से खत्म हो गए। ये जितनी इनकी ताकत थी 10,000 जो लेकर के आगे, ये अब इनका आखिरी मामला है। अब हम इंशाअल्लाह हमेशा हम जो है क्या करेंगे, ऑफेंसिव मामले में आएंगे, डिफेंसिव पोजीशन में नहीं। जो हमारी मुदाफियत हम कर रहे थे अब दिफा नहीं होगा। अब इंशाअल्लाह क्या होगा, इसके बाद जो है कोई जंग ऐसी नहीं है कि जिसमें इन्होंने हिम्मत की हो, तैयारी भले करते रहे हो लेकिन ऐसी नहीं कि अपनी जगह से छोड़ गए हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इसके बाद क्या हुए हैं, आगे बढ़ करके जंग किया। ये साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस जब खंदक खोदी गई और उसमें तो इसमें एक तीर इनको लग गया हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इनको सालिस बनाया, मीडिएटर, उस वक्त भी इस पोजीशन में नहीं थे कि वो चल करके आए। घोड़े पर बैठा करके लाया गया और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ किया कि अल्लाह ताला मुझे ये जो तीर लगा है, अगर इसके बाद कोई बड़ी जंग मुसलमानों की नहीं होनी है तो मुझे इसी में शहादत की मौत दे दे, और अगर अभी कोई खतरनाक जंग बाकी है तो अल्लाह उस वक्त तक जिंदा रख जब तक कि खतरनाक जंग बाकी है। ये दुआ किया परवरदिगार आलम से। वो जख्म था, वो जख्म भरने लगा था, ये दुआ करते ही वो जख्म खुल गया और वो उसी में क्या हो गए, शहीद हो गए। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में याद रखें, इनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ तो अर्श इलाही हिल गया। कोई भी सहाबी की मैयत में इतने फरिश्ते शामिल नहीं हुए जितना साद बिन मुआज के एक रवायत में आता है कि 70,000 फरिश्ते इनके नमाज जनाजा में शामिल हुए थे। ये वो साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इनकी बड़ी फजीलत है। तो साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इसमें हुई। एक रवायत में है कि 4 मुसलमान मारे गए और 3 जो है इसमें काफिर जो है वो मारे गए, क्योंकि जो तीर लगा जिन लोगों को उसके बाद भी जिनका इंतकाल हुआ तो उसमें साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। बहरहाल साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला की बड़ी जबरदस्त पोजीशन है। इस पर यूरोपियन स्कॉलर बड़ा हंगामा करते हैं कि साद बिन मुआज ने 400 लोगों को क्या करवा दिया, कत्ल करवा दिया।
تو ان کو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ قرآن میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی شرعی حکم آ جاتا تھا اور قرآن کریم اس میں خاموش رہتا تھا تو توریت اور انجیل کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس کے پہلے بھی ایسے فیصلے ہوئے تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اسی سنت کے مطابق قرآن میں کوئی حکم موجود نہیں تھا، لہذا توریت کو اٹھا کر کے انہوں نے کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا، تو انہی کا معاملہ تھا اور انہی کے سر لگ گیا۔ تو اس طریقے سے یورپین اس پر بڑا ہنگامہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ توریت کے عین مطابق ہوا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آگے بات کریں گے، اور جو بات بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو تعارف کرایا ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور ایک ایک چیز پر گفتگو کریں گے، کیا کیا بات آپ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔